الحمد للہ وکفى والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ عزیز ساتھیو، العقیدۃ الطحاویہ، اس کا کچھ تھوڑا سا سبق ہم نے پڑھ لیا اور آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ چنانچہ عبارت ملاحظہ ہو پہلے، سب سے پہلی بات جو ہے، ہمیں سب سے زیادہ فوکس اور دھیان جو کرنا ہے وہ کرنا ہے عبارت پر۔ عبارت بہت ہی اہم ہے۔ بعض اوقات آدمی بہت زیادہ ڈیبیٹ کرتا رہتا ہے، بہت زیادہ پتہ ہوتا ہے اس کو، لیکن عبارت پڑھنی نہیں آتی نہ۔ سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ ہے عبارت صحیح پڑھنی آ جائے اور ترجمہ بھی آ جائے۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے خاص ہیں۔ رب العالمین، رب العالمین جو تمام عالموں کے مربی ہیں۔ قال العلامۃ حجۃ الاسلام ابو جعفر الوراق الطحاوی، فرمایا علامہ حجۃ الاسلام ابو جعفر الوراق الطحاوی، جو طحا کے رہنے والے تھے، بے مصر، جو مصر کے باشندے تھے، رحمہ اللہ، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ تے پڑھتے ترجمہ شن کرو۔ ھذا ذکر بیان عقیدت اہل السنت والجماعت، یہ اہل السنت والجماعت کے عقائد کا بیان ہے۔ علی مذہب فقہاء الملت، ملت کے فقہا کے مذہب پر۔ میں ملت کے فقہا سے مراد لیتا ہوں ابی حنیفۃ النعمان ابن ثابت الکوفی، امام ابو حنیفہ جن کا اصل نام نعمان ابن ثابت ہے، جو کوفہ کے رہنے والے ہیں، وہ ابی یوسف، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی جن کا اصل نام ہے یعقوب ابن ابراہیم الانصاری، و ابی عبداللہ محمد ابن الحسن الشیبانی، اور فقہاء ملت میں سے تیسرے بندے جو مراد ہے وہ ہے امام ابی عبداللہ محمد ابن حسن، امام محمد الشیبانی، یہ نسبت الی قریتہ، شیبان ایک گاؤں کا نام ہے۔ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ راضی ہو ان سب پر، ان سب سے راضی ہو۔ بیان ہے ایک تو عقائد کا، جو فقہاء ملت کے مذہب کے مطابق عقائد ہے۔ دویم چیز کیا شو؟ وما یعتقدون، اور یہ کیا عقیدہ رکھتے تھے۔ ما جو ہے، ما سے مراد یہاں پر ما جو استفہامیہ ہوتا ہے، جیسے ما ھذا، یہ کیا چیز ہے، اسی طرح یہاں ما سے وہی مراد ہے۔ وما یعتقدون، اور بیان ہے اس چیز کا، یعتقدون جس کا اعتقاد رکھتے تھے وہ، من اصول الدین، اصول دین میں سے، یعنی عقائد میں سے، وَيَدِينُونَ بِهِ رب العالمین، اور اس چیز کا بیان ہے جو انہوں نے دین بنا رکھا ہے رب العالمین کے واسطے۔ اچھا، اب فرماتے ہیں عقائد کے سلسلے میں، نقول فی توحید اللہ، ہم کہتے ہیں، ہم سے مراد اہل سنت والجماعت، ہم کہتے ہیں فی توحید اللہ، اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں کیا ہمارا عقیدہ ہے، معتقدین بتوفیق اللہ، اعتقاد رکھتے ہوئے اللہ کی توفیق اور فضل و کرم سے ہم یہ کہتے ہیں، ان اللہ واحد، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ صرف اور صرف ایک ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ صفات میں اور نہ ذات کے اندر، کسی بھی اعتبار سے کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت، ان اللہ واحد لا شریک لہ، اس زبانی عبارت کرنی آج تلاوت فائدہ۔ دویم کیا سون عقید، ولا شیء مثلہ، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ جیسی نہیں۔ اب ان سب عقائد کو ہم قرآن سے ثابت کریں گے۔ ہم نے پہلی بات یہ کہی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے، اس کی دلیل ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ تو اس کی دلیل ہو گئی۔ منیب صاحب توجہ سان، ولا شیء مثلہ، اور کوئی بھی شے اللہ جیسی نہیں ہے۔ کہیں تی چیز چھن کائنات میں جس اللہ تعالیٰ ہیو ہیک ٲسِتھ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چھُ خالق اور باقی چھُ مخلوق، مخلوق کت پڑے خالقس برابر ٲسِتھ، امچ دلیل چھُ قرآنس میں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ جیسی کوئی شے نہیں، یہ قرآن پاک میں ہے۔ ولا شیء یعجزہ، اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قہار ہے، اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے طاقت رکھنے والی ذات عزیز ہے، قرآن میں بار بار آتا ہے، لہذا اس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ اور ولا الہ غیرہ، کوئی بھی الہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ الہ چھ ونان تمس یس مصیبت وز
فریاد تہ بوز، فریاد تہ پتہ کر پریشانی تہ دور، امس عبادت تہ کرن، اس کو الہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے دنیا میں، جیسے کہ باقی حضرات یہود و نصارہ، باقی ہندو ہنود وغیرہ جو اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی معبود مانتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے اہل سنت والجماعت کا۔ قدیم بالابتداء، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پاک قدیم ہے۔ قدیم مطلب وہ پہلے سے ہیں، اول سے ہیں، بالابتداء، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ اب کوئی بندہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ جب قدیم ہے تو اس کی کوئی ابتدا ہوگی، ابتدا تو ہے نہیں یہاں پر، اللہ تعالیٰ کی ابتدا نہیں ہے بلکہ وہ ہمیشہ سے ہے۔ اب آدمی سوچے گا ہمیشہ سے کب سے، کوئی بگننگ تو ہونی چاہیے، بگننگ، کہا نہیں، کوئی بھی چیز نہیں ہے، کوئی ابتدا نہیں ہے، بلکہ دائم بالابتداء، وہ دائم بھی ہے، ہمیشہ ہے، اور بلا انتہا، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اب آدمی سوچتا ہوگا ناز اللہ پاک سے ابتدا سے کر پہ چھس، انتہا چھس کوتاں چھس، سوال آو ذہنس من اما کھتس کالس آسس، فرموک لا تبلغ لا یفنا ولا یبید، اللہ تعالیٰ فنا نہیں ہوتا ہے، اللہ پاک ہیکن فنا گسیت کی یعنی ختم گسیت کی، لا یفنا ولا یبید، اور نہ اللہ تعالیٰ ہلاک ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ گھس ہلاک کی، وہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ یہ بیاق عقید اہل سنت والجماعت، اور بیاق عقید یہ ولا یکون الا ما یرید، اور کائنات میں کچھ بھی کام، کوئی بھی کام نہیں ہوتا ہے الا مگر وہی، ما یرید جو اللہ چاہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہی ہوگا، اللہ تعالیٰ جو نہ چاہے وہ نہیں ہوگا دنیا کے اندر۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ آپ پڑھ رہے ہیں العقیدۃ الطحاویہ۔ اسی پر آپ ہمیشہ انہی عقائد پر قائم و دائم رہے، اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگے، اور یہ دیکھیں کہ کیا فرمایا جا رہا ہے اور کیا ہے ہمارے عقائد۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کبھی فنا نہیں ہو سکتے اور نہ وہ کبھی ہلاک ہو سکتے ہیں، ولا یکون الا ما یرید، اور کوئی بھی امر کائنات میں نہیں ہوتا ہے الا مگر ما یرید جو اللہ چاہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ماشاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، احادیث میں آئے ہیں، قرآن میں بھی، سب جگہ ان تمام عقائد کی دلیل جو ہے، دلائل، وہ قرآن کریم میں ہے، کیونکہ ہمارے عقائد قرآن کریم سے ثابت ہیں، سب پر آئے تھے، بہرحال دلیل قرآن کریم سے۔ آگے فرماتے ہیں، اب جو یہ سوال پیدا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ قدیم ہے بلا ابتداء، بغیر کسی ابتدا کے، اللہ تعالیٰ جب قدیم ذات ہے تو ابتدا کب سے ہے اللہ کی، یہ سوال پیدا ہوا۔ یا اللہ تعالیٰ دائم ہے بلا انتہا، کوئی انتہا نہیں ہے اللہ کی، انتہا کب تک، اللہ تعالیٰ کب سے ہے، کب تک رہیں گے، یہ سوال پیدا ہوا تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آدمی کہتا ہے ناز کیانت کیا کہ سمجھس مز یون اللہ تعالیٰ کر پہ اور کوتنا روز میں ناز یون سمجھی، اندر کی گو سوال کھڑا، اما کر پہ آسیا سو، حالانکہ یہ سوچنے کی بات تو ہے نہیں، لیکن سوال پیدا ہوا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا، جب آپ نے یہ مانا کہ اللہ قدیم ہے اور اللہ تعالیٰ دائم ہے، یہ دو عقائد جب آپ نے تسلیم کیے، تیسرا اور چوتھا عقیدہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ لا تبلغہ الاوہام، انسان کا وہم وہاں نہیں پہنچ سکتا، لہٰذا ثوانت ناز میں آؤ سمجھی، وہ صحیح بات ہے، سمجھ آنا بھی نہیں چاہیے، اگر چاہیے سمجھ آوئی اہن حظ کر پہ کیا تیل نہیں رودی نا اللہ پاک ون تات ذات اس عقل مزی کہین، یہ یاد رکھیں، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ آج لوگ اکثر سوال کر نہ کر پہ نہ کوتاں نہ سمجھی چھ کہا نہ لا تبلغہ الاوہام، وہم انسان کی عقل یہ مادی ہے، یہ بنائی گئی ہے، یہ فنا ہونے والی ہے، اور بعض اوقات دنیا میں ہی فنا ہو جاتی ہے۔ فرمایا لا تبلغہ الاوہام، کوئی وہم اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا، ولا تدرکہ الافہام، اور فہم جو ہے انسانی فہم، لا تدرکہ، اللہ کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اگر یہ نہ بہت ادراک کرنا مطلب تیل غلط اخ مطالبہ کرنا، غلط مقصد مز درومت، اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں ہو سکتا کائنات میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ محیط ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ لا تدرکہ الافہام، فہم جو ہے، افہام جو ہے لوگوں کے، یہ اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ خالق ہے، بے نیاز ہے، محیط ہے، اس انسانی کھوپڑی کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ جس میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کب سے ہیں اور کب تک رہیں گے، یہ سوال پیدا ہوا تھا، فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں نہیں سما سکتی۔ اور آگے ولا یشبہ الانام، اور دنیا کی کوئی بھی مخلوق اللہ جیسی نہیں ہے، اس کی بھی وہی دلیل ہے، لیس کمثلہ شیء،
اب یہ مشابہت جو ہے یہ رد ہے اس میں ایک فرقے کا، اور وہ فرقہ جو ان کو کہا جاتا ہے فرقہ مشبہہ۔ فرقہ مشبہہ دنیا کے اندر ایک فرقہ گزرا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے ان کو تشبیہ دیتے ہیں مخلوقات کے ساتھ۔ مثلا اگر کسی جگہ ید کا لفظ آئے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ید ثابت ہے یا وجہ ثابت ہے یا اور کوئی چیز، تو فرمایا یہ جو تشبیہ دی جاتی ہے انسانوں کے ساتھ یہ ایک غلط نظریہ ہے، غلط عقیدہ ہے، اس لیے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے تشبیہ ثابت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو ہمارے ہاتھ کی طرح تھوڑی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے ہاتھ کی طرح ہاتھ ہے لیکن ہے بہت طاقتور، تو پھر اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھی ہمارے ہاتھ کی طرح ہے تو بتائیے اس کے اندر جو لوازمات ہے وہ بھی ثابت ہو جائیں گے پھر۔ مثلا ہاتھ جو ہے اس کے اندر ناخن بھی ہے، کیا اللہ تعالیٰ کا ناخن بھی ہے؟ تو یہ غلط عقیدہ گڑنے کی وجہ سے بہت سارے اس پر اشکالات عائد ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا نہیں، اس مشبہہ فرقہ مشبہہ جو گمراہ فرقہ ہے اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا امام جعفر ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا یشبہ الانام، دنیا کی مخلوق اللہ تعالیٰ جیسی نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی صفت جو بیان کی جاتی ہے وجہ کا یا ید کا یا طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی یا ذات کا لفظ ہے کسی جگہ یا ساق پنڈلی کا لفظ ہے، فرمائے اس کے لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کی ایک صفت ہے، اور کما یلیق بشانہ، جس طرح یہ اللہ پاک کی ذات کے لائق ہے شان کے مطابق ہے اسی طرح ہم نے ایمان لایا۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں کہ ہاتھ کیسا ہے اور کس طرح ہے، یہ نہیں سمجھنا ہے، نہ اس میں غور و فکر کرنا ہے۔ اسی فرقہ مشبہہ کا رد کرتے ہوئے فرمایا ولا یشبہ الانام، کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ جیسی نہیں ہے۔ آگے اور ایک عقیدہ اللہ پاک کی ذات کے بارے میں، حی لا یموت، فرمایا اللہ پاک زندہ ہے، لا یموت، کبھی نہیں مریں گے، کیونکہ جو ذات خالق ہوگی پوری دنیا کو سنبھالے ہوئی ہو اگر اس پر بھی موت آئے گی تو کائنات کا کیا بنے گا؟ فرمایا اللہ زندہ ہے، اور قرآن میں ہے یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ زندہ بھی کرتے ہیں اور مارتے بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خود کیا ہے، ان کا کیا ہے خود اپنا مسئلہ، فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، آیت الکرسی کے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، جو ایک نقص ہے انسان کے اندر، اور یہ مرنے کی ایک ابتدا ہوتی ہے نیند سے یا اونگ آنے سے، نیند کی ہی تیاری ہوتی ہے، فرمایا نہ، بلکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہیں، اور فرمایا حی لا یموت، اللہ پاک زندہ ہے، لا یموت، وہ کبھی نہیں مریں گے، قیوم، اللہ تعالیٰ قیوم ہے، لا ینام، اور وہ سوتے نہیں ہیں، قیوم قیام سے نکلا ہے، اور قیام کے معنی ہوتے ہیں کہ جو ذات خود بھی زندہ اور تابندہ ہو اور پوری کائنات کو بھی تھامے ہوئی ہو، سنبھالے ہوئی ہو، اس ذات کو کہتے ہیں قیوم۔ فرمایا ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ پاک قیوم ہے، پوری دنیا کو تھامے ہوئے ہیں، لا ینام، ان کو نیند نہیں آتی، کیونکہ اگر تھامنے کی صورت میں نیند آئے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ فرمایا نہ، اللہ تعالیٰ نیند سے بھی پاک ہے، اونگ سے بھی پاک ہے۔ اللہ خالق بلا حاجت، اب یہاں سے اللہ کی معرفت آنی چاہیے، فرمایا خالق، اللہ پاک خالق ہیں یعنی پیدا کرنے والے ہیں، بلا حاجت، جب پیدا کرنے والے ہیں تو ان کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، فرمایا بلا حاجت، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ خالق ہے، بنانے والے ہیں، ہر چیز کے بنانے والے ہیں، بلا حاجت، بغیر کسی حاجت کے، ان کو کسی کی حاجت نہیں، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ بس کن فیکون کے مالک ہیں، اللہ پاک کن فیکون کے مالک ہیں، ان کو بس ارادہ کرنا، بلکہ ارادے سے پہلے ہی وہ پیدا ہو چکی ہوتی ہے وہ چیز۔ آگے ترجمہ پر دھیان دیں، خالق بلا حاجت، اللہ پاک خالق ہیں بلا حاجت، بغیر کسی حاجت کے، اور رازق بلا معونت، اللہ تعالیٰ رزق دینے والے ہیں، پوری کائنات کو رزق دیتے ہیں، بلا معونت، بغیر کسی کی مدد اور بغیر کسی چیز کی احتیاج کے۔ چنانچہ اس پر بھی قرآن کریم میں فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ما ارید منہم، یہ آیت پڑھتا ہوں میں، فرمایا ما ارید منہم من رزق، ہم تو لوگوں سے رزق نہیں چاہتے ہیں، ولا ارید ان یطعمون، اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ کھلائیں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو رزق دیتی ہے پوری کائنات کو اور بہت ہی زیادہ طاقتور ذات ہے۔ بہرحال فرمایا اللہ پاک
رازق ہے، رزق دینے والے ہیں، بلا معونتن، بغیر کسی مدد کے، مشقت کے۔ آگے اور ایک عقیدہ، ممیتن، اللہ پاک موت کی نیند سلانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے انسان موت کرنا عطا، اللہ تعالیٰ موت کی نیند سلانے والی ذات ہے، لیکن کیا اللہ پاک کانس موت دی تمہیں ڈر ور کی؟ فرمایا بلا مخافتن، ممیتم بلا مخافتن، اللہ پاک موت دینے والی ذات ہے مگر کسی ڈر کے بغیر، کوئی ڈر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، جس کو چاہے اس کو موت دے سکتی ہے۔ ممیتم بلا مخافتن، لہٰذا یہ بھی ہمارا عقیدہ ہوا کہ مارنے والی اور زندہ رکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور کوئی نہ آدمی کو مار سکتا ہے اور نہ زندہ کر سکتا ہے۔ آگے باعث بلا مشقہ، فرمایا اللہ تعالیٰ دوبارہ قبروں سے اٹھانے والے ہیں مرنے کے بعد، بلا مشقہ، کوئی مشقت نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ کو، بلا مشقہ، مشقت کے بغیر اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے والے ہیں۔ اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی مرتبہ ماں کے پیٹ میں آدمی کو بنایا اور روح ڈال دی، اور جب اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی تو اس کی حقیقت بنا دی، اس کو انسان بنایا، وجود بخشا، تو اس وقت تو عقل، انسانی عقل کہتی ہیں اگر کسی انسان کو یہ کام کرنا ہوتا تو اس کو تو یہ مشکل لگتا ہے، کیونکہ ابھی نقشہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میٹیریل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جب بنایا بغیر کسی مشقت کے، تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے بدرجہ اولا آسان ہوگا، حالانکہ اللہ تعالیٰ پر سب پہلے سے آسان ہے، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ فرمایا باعثن، اللہ پاک زندہ کرنے والی ذات ہے، بلا مشقہ، بغیر کسی مشقت کے، ان کو کسی مشقت کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے بس اسی پر سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ ما زال بصفاته قدیما، اللہ پاک اپنی صفات میں قدیم ہے، ہمیشہ سے ان کی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان میں وہ قدیم ہے، کوئی بھی صفت بعد میں پیدا نہیں ہوئی، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جتنی صفات اور اوصاف سے متصف ہیں وہ پہلے سے وہ اوصاف ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بعد میں کوئی صفت پیدا ہو گئی۔ ما زال بصفاته قدیما قبل خلقه، ہاں، پیدا کرنے سے پہلے وہ تمام صفات کے ساتھ قدیم ہے وہ، اور لم یزدد بکونہم شیئا، کوئی بھی چیز نہیں بڑھی، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر کوئی صفت نہیں بڑھتی ہے، لم یکن قبلہم، جو پہلے نہ ہو، من صفت ہی، اس کی صفات میں سے، وکما کان بصفاتی ازلیہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں ازلی ہیں، ہمیشہ سے ان کی صفات ہے، کذالک لا یزال علیہ ابدیہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تمام صفات حضرت اچھا آواز ہی فون آیا، فون، اچھا، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں ازلی ہیں، کذالک لا یزال علیہ ابدیہ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان صفات پر رہیں گے، کوئی بھی صفت اللہ تعالیٰ کی ختم نہیں ہونے والی۔ اب اس میں کن کا رد ہے یہ دیکھنا ہے۔ اور ایک فرقہ گزرا ہے دوستو دنیا کے اندر، ان کو کہتے ہیں فرقہ معطلہ، جو فرقہ معطلہ ہے وہ ایک ایسا فرقہ گزرا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کی نفی کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت نہیں ہے، جو بھی دنیا کے اندر کام ہوگا وہ انسان خود کرتے ہیں، انسان خود کام کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ سب کچھ انسان کے کرنے سے ہوگا۔ فون شیون لگاتار، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ان صفات پر ہیں۔ فرمائے اس میں فرقہ معطلہ کا رد ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کی نفی کرتا ہے۔ نہیں، اہل السنت والجماعت اللہ تعالیٰ کے لیے تمام صفات کو ثابت بھی کرتا ہے اور مانتا بھی ہے، یہ اہل السنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ فرقہ معطلہ کی طرح نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت ہے ہی نہیں، یہ فرقہ معطلہ کا مذہب ہے۔ اچھا، بس آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ کل آگے اور کچھ عقائد ہیں اللہ پاک کی ذات کے بارے میں، ان کو پڑھتے ہیں، اور پھر آگے اس میں بہت تفصیل ہے، انبیاء کرام کے بارے میں کیا عقائد ہے، اور کتب سماویہ آخرت کے بارے میں بہت ہی شاندار اور جامع کتاب ہے العقیدۃ الطحاویہ۔ انشاءاللہ مستقل اگر پڑھیں گے تو 5-6 دن میں ختم کریں گے، مختصری پڑھاتا ہوں میں، کسی جگہ کلام کی ضرورت پڑے تو وہاں کلام بھی ہوگا انشاءاللہ، لیکن اس میں جو درخواست ہے آپ کی خدمت میں وہ یہی ہے
کہ اس کتاب کو اچھے سے دیکھیں، اپنی جگہ عبارت کو درست پڑھیں، صحیح عبارت ہو اور ترجمہ بھی آئے، بس اتنا کافی ہے۔ باقی معنی وغیرہ وہ انشاءاللہ آپ سنتے ہی ہیں، اور ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، وہاں سے بھی سن سکتے ہیں، اور کتابیں بھی ہیں، اس کی شروحات بھی ہیں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری عبارت و ترجمہ صحیح ہو جائے، تاکہ جب بھی ہم کبھی کسی کو عقیدہ سمجھائیں تو ہم اس وقت عبارت بھی پیش کر سکیں کہ دیکھیے ہمارا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ہے کہ ولا شیء مثلہ ولا شیء یعجزہ ولا الہ غیرہ قدیم بلا ابتداء دائم بلا انتہاء۔ اس طرح سے عبارت بھی زبانی یاد ہو۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ونکتفی بہذا القدر اليوم فللہ الحمد اولا وآخرہ۔